السلام علیکم۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے اعتماد بری طرح ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو آسمان کی طرف جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر دیکھو، دیکھنا وہ کچھ تمہیں کیسے تھام لے گا، پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرا تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس اللہ سے رابطہ تو رکھو، تمہارے حالات سے نا واقف نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا، لیکن وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کر کے توقع دیکھو، جب رب تھام لے تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے ویسا ہی سب اس کو مل جائے، کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی، تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، ایسا لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو، سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے۔ جب تم آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو، مسکرا کر کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی کیوں گھبرا گیا؟ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے، پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے اور وہ فرماتا ہے شکر کرو، ہر حاصل لا حاصل پر میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے زیادہ دیتا ہوں۔